میں کون سا کریئر چوز کروں، میں اپنی کریئر چوائس کیسے میک کروں، میرے پیرنٹس کچھ اور چاہتے ہیں، میں کچھ اور چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا کلاسیکل، بڑا ٹپیکل پرابلم ہے. ایک ہوتا ہے نا کلیشیڈ پرابلم، کہ ایک پرابلم اتنا کامن ہو جاتا ہے، اتنا کلیشیڈ ہو جاتا ہے. یہ بڑا کلاسیکل پرابلم ہے. ہمیں مطلب ہنڈریڈز آف میسیجز ہیں جو ہمیں آئے ہوئے ہیں صرف اسی بات کے اوپر کہ جی میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، میں کیسے فیصلہ کروں، میں کیسے ڈیسائیڈ کروں. ایک تو یہ کہ یہ بڑا اولڈ پرابلم ہے، شروع سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ سب کا پرابلم ہے. آج کل جتنے بچے ہیں موسٹلی وہ اس چیلنج کو فیس کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا جینوئن چیلنج ہے کہ آخر میں اپنے کریئر کا فیصلہ کیسے کروں، اور ظاہری بات ہے اس میں پیرنٹس کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے. تو اگر آپ اس 2x2 میٹرکس کو دیکھیں، یہ میٹرکس یہ کہہ رہا ہے کہ پیرنٹس کی چوائس ہے ایک سائڈ پر اور ایک سائڈ پر اسٹوڈنٹ کی چوائس ہے. اب اگر دونوں کی چوائسیز میچ کر جائیں، پیرنٹس بھی اے چاہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اے چاہ رہا ہے، پیرنٹس بھی بی چاہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بی چاہ رہے ہیں، تو پھر تو ہیپی مومنٹ ہے. everybody is happy, smiley face, we all want to be in this yellow region. چیلنج تب ہوتا ہے جب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں یا CSS کریں یا کچھ اور کریں، اور آپ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اور پیرنٹس کی چوائس مل نہیں رہی ہوتی، وہاں پر فیملی ٹینشن، آپ کی اپنی انڈیویجول ٹینشن، کرائسس، پیرنٹس پریشان، آپ پریشان، ایک جینوئن کرائسس کھڑا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کلیش کو، اس ڈیفیکلٹ سچویشن کا کوئی آسان حل نہیں ہے، لیکن حل ضرور ہے. ٹھیک ہے، حل کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایز اسٹوڈنٹ یا ایز بچہ، ایز چائلڈ، ایز اسٹوڈنٹ یہ ریئلائز کریں کہ آپ کے پیرنٹس جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کیا چاہ رہے ہیں اور کیوں چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ سیٹل ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے زندگی میں پیسے کمائیں، یو آر ویل سیٹلڈ، یو آر ہیپی، یو آر ویل اسٹیبلش. تو وہ آپ کا اچھا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں اور ذہن میں کہ میرے پیرنٹس میرا لیے کوئی ایسی چیز چاہ رہے ہیں جو وہ اپنی طرف، اپنے لحاظ سے پورے اخلاص اور سنسیئرٹی سے آپ کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں. اچھا، آپ بھی اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ویل اسٹیبلشڈ ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پیسے کمائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ویل سیٹلڈ ہوں. چیلنج یہ ہے کہ آپ کی چاہت اور آپ کی ویژن یا آپ کی سینس آف یور فیوچر اور آپ کے پیرنٹس کی سینس آف یور فیوچر آپس میں کلیش کر گئی. ٹھیک ہے، تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ان کی بھی نیت بالکل صحیح ہے اور وہ آپ کے بارے میں صحیح چاہ رہے ہیں اپنے لحاظ سے، آپ بھی اپنے بارے میں صحیح چاہ رہے ہیں. اب آپ کے نظریات میں فرق آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو اصولی بات ہے، ایک پرنسپل بات ہے کہ فیوچر کے بارے میں 100% نہ وہ جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں. 100% فیوچر کی سرٹنٹی نہ آپ کو ہے نہ ان کو ہے. تو یہ رسک تو ہمیشہ رہے گا ہر فیوچر چیز میں. یہ رسک تو ہے کہ ان کا فیصلہ آپ نے مان لیا اور آپ کو نہیں پتا کہ 3 سال بعد یا 4 سال بعد 6 سال بعد آپ کتنا پچھتائے اور ساری عمر پیرنٹس کو بلیم کرتے رہے. آپ نے کہا تھا نا، دیکھا اگر آپ مجھے کرنے دیتے. یہ بالکل لائکلی ہے. اور دوسرا سینیریو بھی لائکلی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کر لی، آگے جا کے آپ کو خیال آیا کہ نہیں یار یہ کوئی مزہ نہیں آیا، پیرنٹس کی بات مان لیتا، اور پیرنٹس آپ کو کہتے رہے دیکھا میں نے تجھے کہا تھا نا اگر تو میری بات مان لیتا تو آج اس سچویشن میں نہ ہوتا. تو یہ دونوں رسکس ہیں. یہ آپ کے ذہن میں بھی رسک ہے اور یہ پیرنٹ کے ذہن میں بھی رسک ہے کہ یہ رسک ہے. اب فیوچر کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کے پیرنٹس 100% نہیں جانتے، لیکن آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ دونوں اس فیوچر کے بارے میں ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں بیسڈ آن سم انفارمیشن. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ 100% آپ کو فیوچر کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ بیسڈ آن یور انفارمیشن آج، بیسڈ آن وٹ یو نو ٹوڈے، آپ فیوچر کے بارے میں ایک فیصلہ کریں گے. اور ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں ہر زندگی میں. فیصلہ جو آپ مستقبل کے بارے میں کرتے ہیں آپ کو 100% سرٹنٹی کم سچویشنز میں ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے اور پھر آپ اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہیں. اچھا، تو اب آپ بھی آپ کے پیرنٹس بھی آج ان کی انفارمیشن جو ان کے پاس ہے اس کی بیسس کے اوپر ایک فیصلہ کر رہے ہیں، یا آپ کو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر بن جا، یا تو انجینئر بن جا، یا تو CSS کر لے، یا جو بھی پاکستان کے جنرل پاپولر آپشنز ہیں. اور آپ بھی ایک سرٹن انفارمیشن کے اوپر جو آپ کے پاس ہے
آپ بھی ایک فیصلہ کر رہے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں. چیلنج یہ ہوتا ہے, ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے, جو مجھے دیکھنے میں ملا ہے, چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ویری فریکوینٹلی یہ جس انفارمیشن کے اوپر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ یا آپ کے پیرنٹس, وہ انفارمیشن بڑی شیلو ہوتی ہے. وہ انفارمیشن کی جو بیسس ہوتی ہے نا, وہ بڑی ویک ہوتی ہے. تو اگر پیرنٹس کا ریفرنس پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ تمہاری کزن نے میڈیکل کیا تھا اور وہ بڑی کتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی تو بھی وہی کر, اگر یہ ریفرنس پوائنٹ ہے تو یہ اچھی انفارمیشن, یہ سفیشینٹ انفارمیشن نہیں ہے. یہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے نا کہ فلاں نے ہمارے ہمسائے کے بیٹا ڈاکٹر بنا تھا, یا ہمارا فلاں جاننے والے کا بیٹا فلاں بنا تھا, تو اب تم بھی یہ کرو. دس از ناٹ اے گڈ انف ریزن. ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن اسٹرانگ انف نہیں ہے. اور اگر آپ کی ججمنٹ ویو یہ ہے, یا آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے فلموں میں دیکھا تھا کہ یہ کام بڑا اچھا ہوتا ہے, میں لائر بننا چاہتا ہوں کیونکہ جو موویز کے اندر لائرز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑا بڑی ایک پریسٹیجیس سا رول رکھتا ہے, وہ کورٹ میں جا کے کیسز لڑ رہے ہیں, بڑا مجھے آئیڈیلائز کرتا ہوں. اونلی دیٹ از اگین ناٹ سفیشینٹ انفارمیشن. تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ اپنے فیوچر کا یا آپ کے پیرنٹس آپ کے فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہیں, وہ انفارمیشن واقعی میننگ فل, بامانی ہونی چاہیے. وہ صرف شیلو نہ ہو, وہ صرف سپرفیشل نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا. پہلا پوائنٹ کہ فیوچر کے بارے میں آپ 100% نہیں جانتے, پیرنٹس 100% نہیں جانتے. دوسرا پوائنٹ کہ آپ بھی اور آپ کے پیرنٹس بھی بیسڈ آن وٹ یو اینڈ دے نو ٹوڈے فیصلہ کریں گے. اب چیلنج یہ ہے کہ جو انفارمیشن وہ ہے ان کے پاس ہے اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپس میں اکثر میچ نہیں کر رہی ہوتی. پیرنٹس کو یہ ایج ہوتا ہے کہ میں تمہارے سے بڑا ہوں, میں تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں, تم پگلے ہو, تم بیوقوف ہو, تمہیں اتنی عقل نہیں ہے, تمہیں کیا پتا, تمہیں سمجھ نہیں ہے, تم جذباتی فیصلہ کر رہے ہو. ان کے پاس یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں مورل سٹانس ہوتا ہے, میری بات مان لے, میں جانتا ہوں تم سے بہتر. اور آپ کے پاس ایک ایموشنل سٹانس ہوتا ہے کہ جی میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیوں نہیں کر سکتا, آخر میں نے اپنی زندگی کمٹ کرنی ہے, مجھے پلیز کر لینے دیں. لیکن آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایموشنل ہتھیار یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے. فیکچوئل بات اکثر نہیں ہو رہی ہوتی جس میں بیٹھ کے آپ واقعی انفارمیشن کمپیئر کر سکیں کہ آپ کس انفارمیشن پہ فیصلہ کر رہے ہیں, ابو یا امی, اور میں کس انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ جو انفارمیشن جس بیسس کے اوپر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں, یو نیڈ مور انفارمیشن. آپ کو زیادہ فیکچوئل انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں, آپشن ہو, تو پلیز ٹاک ٹو دا ایکسپرٹس ان یور فیلڈ یا ان یور ایریا. اپنی جو آپ کی اسپیس ہے, اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ٹو ٹاک ٹو سم ڈاکٹرس, ٹاک ٹو سم ینگ ڈاکٹرس, ٹاک ٹو سم اولڈر ڈاکٹرس. میں دونوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پرانے ڈاکٹر ہیں ان کا سفر ہو سکتا ہے اور جو اب ینگ ڈاکٹر ریسنٹلی گریجویٹ کیا, اس کا سفر, اس کا جرنی آج کے کانٹیکس میں ڈفرینٹ ہو. اگر آپ CSS کرنا چاہتے ہیں تو ٹاک ٹو اے فیو سول سرونٹس یار, ٹاک ٹو اے فیو ینگ ونس, ٹاک ٹو اے فیو اولڈ ونس, انڈرسٹینڈ. اور آپ نے ان سے پوچھنا کیا ہے, what do you want to ask them. آپ کو پتا ہونا چاہیے what is it that you want, what is it that you're asking them. You're asking them two things. ٹھیک ہے, موٹی ask them as many things as you want, لیکن موٹی you're asking them two things. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ Number one, you're asking them کہ look یار, what does it feel like to be there? What is it like being there? ٹھیک ہے, what is it like being a good doctor? What is it like being a civil servant? کیا ہے میرے آپشنس, کیا ہیں, مجھے ریمونریشن کتنی ملتی ہے, پیسے کتنے ملتے ہیں, فیسلٹیز کتنی ملتی ہے, مٹیریل بینیفٹس کیا ہیں, سائیکولوجیکل مطلب چیلنجز کیا آتے ہیں, رسکس کیا ہیں, مشکلات کیا آتی ہیں, اپرچونٹیز کیا کھلتی ہیں. تو واٹ از اٹ لائک بینگ ان دیٹ رول. تو یہ تو نمبر 1 چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. نمبر 2 چیز آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نمبر 2 چیز جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ what does it take to get there. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو لوگ مس کر جاتے ہیں کہ مجھے منزل کا تو پتہ ہے, لیکن do I know کہ وہاں پہنچنے تک کیا ریکوائرڈ ہے. what does it take for me to get from this point to being this civil servant or being this doctor or being this engineer or being this business person, whatever it is that I desire. What does it take to get there? ٹھیک ہے, مجھے کتنے سال لگیں گے, مجھے کیا محنت کرنی ہوگی, مجھے کیا کیا کرنا ہوگا یہاں پہنچنے کے لیے. کیونکہ اگر سفر کا آپ کو نہیں پتا اور آپ سفر پر چل پڑے ہیں
کیونکہ منزل آپ کو بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی، آپ چل پڑے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ کمٹمنٹ نہیں ہے ٹو گیٹ دیئر، تو آپ راستے میں پھر آپ کو ریگریٹ ہوگا، پھر آپ کہیں گے کہ یار کاش میں یہ نہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا. پھر لوگ سوئچ کرتے ہیں، کبھی ایک رول سے جاتے ہیں دوسرے رول میں نکلتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی فنڈامنٹل بات ہے کہ اس انفارمیشن، تو اسینشلی سمرائز کرتا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کے پیرنٹس 100% جانتے ہیں فیوچر کیسا ہوگا. آپ کو ایک ججمنٹ کال لینی ہے بیسڈ آن دا انفارمیشن دیٹ یو ہیو. آپ کے پیرنٹس کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے. انشور کہ یہ انفارمیشن شالو نہ ہو، اس کو ڈیپن کرو. ٹاک ٹو ایکسپرٹس، ٹاک ٹو پیپل ان دیٹ سیکٹر، آسک دیم واٹ از اٹ لائک بینگ دیئر اینڈ واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو گیٹ دیئر. اور لاسٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کسی کریئر کے بارے میں یو اسٹرانگلی فیل اگینسٹ اٹ کہ یار یہ تو بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ کریئر لوں یا یہ سبجیکٹ میں اسپیشلائز کروں. اف یو اسٹرانگلی فیل اگینسٹ اے سبجیکٹ دین اسٹے اوے فرام اٹ. مطلب اس میں پھر ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بھی 50-50 ہیں، پیرنٹس بھی 50-50 ہیں، تو پھر تو چلو روم ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ایکسپلور کر لیں، آپ کے آپشنز دیکھ لیں، آپ ان کے آپشن دیکھ لیں. بٹ اف یو سے کہ یار تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کروں. آئی فیلٹ دیٹ اباؤٹ سم تھنگ. میرے پیرنٹس نے مجھے فورس کیا تھا ایک کریئر چوز کرنے میں. آئی فیلٹ دیٹ اباؤٹ سم تھنگ. میری پرسنل اسٹوری، پرسنل اسٹوری. مائی فادر واز اے سول سرونٹ. وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا CSS کرے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے CSS کیا تھا، میرا بیٹا بھی CSS کرے. انہوں نے بہت زور لگایا، میں نے CSS نہیں کیا. آئی اینڈڈ اپ ڈوئنگ این MBA اینڈ گوئنگ ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر. تو اس وقت میرے پاس اتنی سینس نہیں تھی، ہماری کانورسیشن اتنی ڈیپ نہیں ہوئی جس طرح کی میں سجیسٹ کر رہا ہوں. بٹ یہ جو میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے، یہ میں نے بہت سے بچوں کو سجیسٹ کیا ہے، بہت سے پیرنٹس کو سجیسٹ کیا ہے انہوں نے، اور دس ہیز ریئلی ہیلپ دیم. آپ بھی اس کو ضرور یوز کیجئے، اپنے فیملی میں ڈسکس کیجئے. یہ ویڈیو پیرنٹس کو بھی دکھائیے. آئی ہوپ اٹ ہیلپس یو ڈیسائڈ یور کیریئر اینڈ آئی وش یو اے گریٹ کیریئر.